یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر بن سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کو چوتھی نصیحت فرمائی کہ آپ اپنے پیجامے یا شلوار کو یا لنگی کو آدھی پنڈلی تک رکھو۔ اگر آدھی پنڈلی تک نہیں رکھ سکتے تو ٹخنوں تک رکھو، اور ٹخنے سے نیچے ازار لے جانے سے بچو، اس لیے کہ یہ تکبر کا حصہ ہے۔ ایک دوسری حدیث میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ٹخنے سے نیچے جو پیجامے ہوں گے وہ قدم کل قیامت کے دن آگ کے اندر جلیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اس سے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کو بار بار منع کرتے رہے کہ آپ نے پیجامے کو، اپنی شلوار کو ٹخنے سے نیچے نہ کرو، لیکن اس کا ہو جاتا تھا۔ وہ نہ ماننے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ بیٹھ کر اس کے پیجامے کو اٹھایا اور فرمایا کہ یہاں تک رکھو۔ ایک اور شخص ہے، اس کو بار بار منع کیا گیا کہ اپنے پیجامے کو، اپنے شلوار کو ٹخنے سے نیچے مت کرو، لیکن وہ شخص نہیں مانا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین میں دھسا دیا۔ میرے بھائی اور دوستو، اس سے نہایت ہی بچنے کی ضرورت ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد بن کے مدینہ منورہ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپس میں مذاکرات کے لیے ان کو بھیجا، تو وہاں پر جو کفار مکہ تھے انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ عثمان، تم اپنے پیجامے کو جو ہے ذرا نیچے کر لو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم اپنے پیجامے کو نیچے نہیں کریں گے، کیونکہ ہم نے اپنے آقا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طریقے سے پیجامہ پہنتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے، لہذا ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف عمل اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے خلاف ہم یہ عمل نہیں کر سکتے۔ آپ ذرا دیکھیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے صحابہ کس طرح تھے کہ انہوں نے وہ ہر طرح سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کے خلاف کہیں ہمارا کوئی عمل نہ ہو جائے۔ حضرت سلمہ بن اکوع کہتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ لنگی جو ہے نصف ساق تک یعنی نصف پنڈلی تک پہنتے تھے اور فرماتے تھے کہ یہی حیت تھی میرے آقا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو میرے بھائیو دوستوں، حضرت حذیفہ ابن یمان بھی کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میری پنڈلی کے یا اپنے پنڈلی کے گوشت کا حصہ پکڑ کر فرمایا کہ یہ ہے لنگی کی، اگر تجھے اس پر قناعت نہ ہو تو اس سے نیچے صحیح، اگر اس پر بھی قناعت نہ ہو تو لنگی کا ٹخنوں پر کوئی حق نہیں ہے، لہذا ٹخنوں تک نہیں پہنچنا چاہیے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ان کو پکڑ کر یہ بتلایا کہ نصف ساق تک یعنی نصف پنڈلی تک ہونی چاہیے، اور اگر نصف پنڈلی تک نہ ہو تو کم سے کم ٹخنے تک ہونا چاہیے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے، ہم کو اس پر عمل کرنا چاہیے۔ قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں۔ میرے بھائیو دوستوں، ہمارے لیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہی کے اندر ہمارے لیے سب سے بڑا کامیابی ہے، اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے تو اللہ رب العزت والجلال بھی ہم سے خوش ہوں گے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بدولت ہم دنیا کے اندر بھی کامیاب اور کامران ہوں گے۔ اور دوسری چیز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ایسا کرتا ہے دراصل اس کے اندر تکبر ہوتی ہے۔ تکبر کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبر کی حقیقت میں فرمایا کہ جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ کسی نے عرض کیا مجھے یہ پسند ہے میرا لباس جوتا وغیرہ عمدہ اور صاف ستھرا ہو، کیا یہ بھی تکبر ہے؟ فرمایا کہ
کہ نہیں، اللہ جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے اور اپنے بندے پر نعمت کے اثرات کو دیکھنا چاہتا ہے۔ پیسہ ہوتے ہوئے غریبوں کی سی حیت بنانا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تکبر ہے کہ آدمی دوسرے کو حقیر جانے۔ فرمایا کہ جو شخص جوتا خود درست کر لے، کپڑے میں پیوند لگا لے اور اللہ کو سجدہ کرے، وہ تکبر سے بری ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیو دوستو، ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے معلوم کیا کہ مخلوق کے اندر آپ کے نزدیک سب سے زیادہ مبغوض اور ناپسندیدہ کون شخص ہے؟ ارشاد فرمایا کہ جس کا دل تکبر سے بھرا ہوا ہو، جس کی زبان سخت ہو، جس کا یقین کمزور ہے اور جس کا ہاتھ بخیل ہو۔ اکڑ کر چلنا بھی اللہ کو پسند نہیں۔ یہ اکڑ کر کب انسان چلتا ہے کہ جب اس کے اندر تکبر ہوتا ہے۔ یہ تکبر نہایت ہی خطرناک چیز ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ میرے بھائیو دوستو، اس سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دیا ہے کہ ہم اپنے پیجامے کو ٹخنے سے اوپر رکھیں۔ لوگ اس پر مذاق اور طنز کستے ہیں کہ ارے یہ چھوٹے بھائی کا پیجامہ ہے اور بڑے بھائی کا کرتا ہے۔ ذرا سوچئے میرے بھائیوں، ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا مذاق اڑا رہے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ ہم اس دن سے ڈریں جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیشی ہوگی، کہیں حضور نے پوچھ لیا کہ تم کو ہمارے پیجامے میں کیا نقص نظر آیا تھا، تم کو ہماری تعلیمات میں کون سی خرابی نظر آئے گی، تو تم اس کو بتلاؤ۔ تو میرے بھائیوں، ہم بتلا نہ سکیں گے۔ حوض کوثر سے جو دو گھوٹ ملنا ہے وہ بھی نہیں ملے گا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے چہرہ پھیر لیں گے۔ اللہ رب العزت والجلال قیامت میں جن سے چہرہ پھیر لے گا، جن سے باتیں بھی نہیں کرے گا اور جن کو پاک بھی نہیں کرے گا، ان میں ایک شخص وہ بھی ہوگا کہ جس کے دل کے اندر تکبر بھی ہو، اور ایک شخص اس میں ایک شخص وہ ہوگا کہ جو احسان کر کے جتلاتا ہو۔ دوسرا وہ شخص ہوگا جو خرید و فروخت کرنے میں جھوٹ بولتا ہو۔ تیسرا وہ شخص ہوگا جس کے پیجامے یا ٹخنے یا پینٹ جو ہے ٹخنے سے نیچے رہتے ہیں، جس کے پیجامے یا جو ہے پینٹ یا لنگی ٹخنے سے نیچے ہوتے ہیں۔ تو میرے بھائیو دوستو، ہمیں اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ ہم اپنے آپ کو بچائیں، ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق جب ہم زندگی گزاریں گے تو ہم اللہ کے بھی قریبی ہو جائیں گے۔ اور متکبر آدمی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اس وجہ سے ایک بزرگ تھے، ان سے ایک شخص نے پوچھا کہ تم مجھے جانتے نہیں کہ میں کون ہوں؟ یہی تکبر ہے، یہی بڑکپنا ہے۔ ہر وقت اپنے کپڑے کا بخان، ہر وقت اپنے مکان کا بخان، ہر وقت اپنی گاڑی، ہر وقت اپنے پیسے، بس بڑے بول ہر وقت بول رہے ہیں، میرے پاس اتنا پیسہ ہے، میرے پاس اتنی گاڑی ہے۔ ارے میرے بھائی، اللہ کا شکر ادا کیجئے۔ اللہ نے جو دیا ہے ہر جگہ ڈینگ مارتے مت پھریے، یہ آپ کے ہاتھ کی کمائی نہیں ہے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ اللہ نے آپ کے ساتھ معاملہ کیا ہے، تو اللہ نے جو نعمت دی ہے اس نعمت کو جھک کر لینے والے بنے۔ ایسا نہیں کہ اس نعمت میں ہم اکڑ پھوں کریں، ہم اپنے ہاتھ کی کمائی سمجھیں، اپنے طاقت کو سمجھیں۔ ان بزرگ نے فرمایا، ان سے کہا کہ تم جانتے نہیں میں کون ہوں؟ انہوں نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں کہ تو شروعات میں ایک گندا نطفہ تھا، ایک گندا قطرہ تھا، اور آخر میں تیری حیثیت یہ ہے کہ تو بدبودار اور مردار بن جائے گا۔ اس وقت تو گندگی لادے پھرتا ہے۔ اور یہ بات سن کر وہ شخص عجیب اس کے چہرہ ہو گیا۔ آپ سمجھے ہم کس چیز پر فخر کر رہے ہیں؟ کوئی چیز ہماری تو نہیں ہے۔ پیسہ دیا ہوا اللہ کا، مکان دیا ہوا اللہ کا، اولاد دی ہوئی اللہ کا، علم دیا ہوا اللہ کا، عہدہ دیا ہوا اللہ کا، تو اکڑ کس چیز پر میرے بھائیو؟ تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ تکبر ہی کی بنیاد پر آج تکبر را عزازیل خار کر بزندان لعنت گرفتار شد۔ یہ تکبر جب ابلیس نے کیا اور اس نے اعلان کیا انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا ہوں، تو اللہ تعالیٰ کو یہ چیز بہت خراب لگی، اور آج تک وہ اللہ کی لعنت لیے ہوئے ٹہل رہا ہے اور جنت سے نکال دیا گیا۔ حالانکہ بہت بڑا عالم بھی تھا، بہت بڑا عارف بھی تھا،
بہت بڑا جو ہے یہ اس کے اندر ساری چیزیں تھی، وہ اللہ کی عبادت کے اندر لگتا تھا، ساری چیزیں کرتا تھا، لیکن اللہ کا عاشق نہیں تھا۔ اس وجہ سے اللہ کا جب عاشق ہوتا تو اللہ کے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزارتا۔ تو یہ تکبر کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت والجلال متکبرین کو پسند نہیں فرماتے ہیں، فرمایا ان اللہ لا يحب المستكبرین، اللہ تعالیٰ جو ہے تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ میرے بھائیو دوستو، ہمیں چاہیے کہ تکبر سے بچیں۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر مساکین کی ایک ایسی جماعت پر سے ہوا جو چادر بچھائے اس پر روٹی کے ٹکڑے رکھے ہوئے کھا رہے تھے۔ ان کو دیکھ کر سب نے کھانے میں شرکت کی دعوت دی، سواری سے اترے اور یہ فرماتے ہوئے کھانے میں شریک ہو گئے، میں متکبرین کو پسند نہیں کرتا۔ کھانے سے فارغ ہو کر سب کو اپنے ساتھ لے گئے اور گھر لے جا کر جو کچھ موجود تھا سب کو کھلایا۔ تو میرے بھائیو دوستو، یہ اللہ رب العزت والجلال کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہماری زندگی کے لیے مشعل ہے، ہماری زندگی کے لیے جو ہے رہبر اور رہنما ہے، ہمیں اس کی اقتداء کرنی چاہیے۔ حضرت جابر بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نصیحت کی ہے کہ آپ اپنے پیجامے کو، آپ اپنے ازار اور لنگی کو ٹخنے سے نیچے نہ کریں۔ آج جو یہ فیشن چل رہا ہے، اس سے ہم اپنے آپ کو بچانے والے بنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے والے بنے۔ اللہ رب العزت والجلال ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔